السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ کی؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ کل ہم نے پوائنٹ 1 ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بیسکلی ہاؤ ٹو بیکم دا بلیوڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پوائنٹ 1 ہم نے ڈسکس کیا تھا توبہ، ریپینٹنس، دیٹ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو کانسٹنٹلی دے ٹرن ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اچھا، اسی آیت میں سورہ بقرہ کی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا نا کہ ان اللہ یحب التوابین کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے محبت کرتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کی کنٹینیویشن ہے آگے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے دوز ہو کیپ دیم سیلوز پیور اینڈ کلین۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیں طہارت، بیسکلی دس از طہارہ، دا سیکنڈ پوائنٹ از طہارہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، پیور اینڈ کلین۔ اس میں دو چیز، ایک آپ کی ایکسٹرنل پیوریفیکیشن ہے، ایک انٹرنل پیوریفیکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرنل پیوریفیکیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان شارٹ کہ ایک ہے کہ آپ کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی، میرے اوپر گندگی لگ گئی، اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از، ہمیں غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یا ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ ہاتھ گندے ہو گئے، مٹی لگ گئی، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ واش کرنے پڑیں گے، وہ صاف ہو گئی مٹی۔ ایک یہ پیوریفیکیشن ہے، رائٹ؟ اور دوسری پیوریفیکیشن ہے جو ہماری انٹرنل پیوریفیکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ انٹرنل اس طرح ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ اب دل کو کس طرح صاف کریں گے؟ وہ وضو سے تو نہیں صاف ہوگا، وہ نہانے سے تو نہیں صاف ہوگا، وہ اعمال سے صاف ہوگا، وہ ذکر سے صاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے سے وہ صاف ہوگا۔ اینڈ ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو، اچھا، اس انٹرنسک انٹرنل میں ایک ایکسٹرنل، انٹرنل کا ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دس از کنفیوزنگ لیکن دس از ہاؤ اٹ از۔ انٹرنل کا ایکسٹرنل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا، the way he used to walk, the way he used to eat, the way he used to keep his relations، یہ سارا ہمیں فالو کرنا، that is purification۔ یہ انٹرنل کی ایکسٹرنل پیوریفیکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو the سنہ ایکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی کیسے اٹھتے تھے، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، میرے نبی کیسے بیٹھتے تھے، میرے نبی نے ہمیں کیا کیا چیزیں سکھائیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اینڈ اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بانسری کی ان کو آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ فلوٹ، تو اس کی آواز آ رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی۔ تو نیکسٹ ٹائم حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز واکنگ، اور ایک صحابی ساتھ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کانوں میں انگلی ڈال دی، اور صحابی نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں اپنے نبی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور اس طرح بانسری کی آواز آئی تھی اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالی تھی۔ اینڈ دا صحابی ہی ڈڈ ناٹ کویسچن، انہوں نے ساتھ ہی فوراً اس کے اوپر عمل کیا، اینڈ دین اسی طرح جو ہے یہ آگے چیز کیری آن ہوتی رہی۔ پھر اسی طرح ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی کے راستے میں ایک برانچ آئی، تو اللہ کے نبی تھوڑا سا جھک کے نیچے سے گئے، تو نیکسٹ ٹائم وہ صحابی وہاں سے گزرے، اس ٹائم وہ برانچ نہیں تھی، وہ پھر بھی جھک کے گزرے۔ ان سے پوچھا کہ آپ یہاں سے جھکے کیوں؟ انہوں نے کہا میرے نبی ایک دفعہ گزرے تھے اور وہ ادھر شاخ تھی، تو اس کی وجہ سے وہ نیچے ہو کے گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کے جاتے ہوئے تب کوئی شاخ نہیں تھی؟ انہوں نے کہا نہیں تھی، لیکن میں اپنے نبی کے راستے پہ ہی چلنا چاہتا ہوں، بہو راستہ۔ اب آج ہم میں سے کوئی ایسی چیز کرتا ہے، چھوٹے سی کوئی سنت عمل کو بھی ریوائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں ایکسٹریمسٹ کا لیبل دے دیا جاتا ہے، یا ہمیں بہت سی چیزیں مطلب سننے کو بھی ملتی ہیں۔ تو اصل پرابلم کیا ہے کہ جب میں اور آپ اپنے نبی کی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاؤ ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز، اور باقی پھر صحابہ نے جو بیسٹ رول ماڈلز بنے ہمارے لیے سینس میں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کس طرح فالو کیا، کس حد تک فالو کیا۔ تو ہم جب پڑھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گی۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس پزل ہی انکمپلیٹ ہے۔ تو جس بندے کے پاس پزل انکمپلیٹ ہے، میننگ کہ اس کو اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان سے نہ بحث کرنی چاہیے، نہ ان جھنجٹ میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی، اپنے نبی کی زندگی
کی توفیق دے، اور پڑھنے سے زیادہ ضروری اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس میں عمل کی توفیق دے. تو یہ بیسکلی ہے کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پیوریفیکیشن ہے، اور انٹرنل کی ایکسٹرنل پیوریفیکیشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے لیے بہت کنفیوزنگ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے لیے بھی کنفیوزنگ تھا. ٹھیک ہے، لیکن دس از ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے پیوریفیکیشن کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ یحب التوابین. اب ہم نے توبہ بھی کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، این ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو صاف پاک رکھتے ہیں. یہ نہیں جو کہتے ہیں نا عجیب ہی ایسا حلیہ بنایا ہوا ہے کہ انسان نہیں جن لگ رہے ہوں وہ چیز بھی اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ایکسٹرنل پیوریفیکیشن، کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس طرح کیری کریں کہ ہم اچھے لگیں، اسمارٹ لگیں، ڈیسنٹ لگیں، نیٹ لگیں، گندے مندے سے ہو کے نہ ادھر جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طہارت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ طائب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سو آئی ہوپ دس پوائنٹ از آلسو کلیئر. کوئی کنفیوژن ہو، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک، آپ نیچے کمنٹس میں بھی میسج کر سکتے ہیں، اور یو کین اپروچ می آن انسٹاگرام اینڈ فیس بک. اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنی چیزیں بھی ضرور شیئر کریں گا، بیکاز اس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوگا، میرے لیے بھی بہت لرننگ ہوگی، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل ٹو آل آف اس. جزاک اللہ. السلام علیکم. انٹل نیکسٹ ٹائم.